اور سارے مسلمان، صرف ایسا نہیں کہ اذان کاشی کا ماننے والا، میرا جو ایک سندیش ہے، میرا جو پیغام ہے کہ سارے سلسلے جتنے ہندوستان میں خانقاہیں ہیں، ہم بٹے نہیں، ہم تقسیم نہیں ہوئے، اس لیے کہ صوفیہ کرام کا دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف حقانی والا یہاں پہ آئے، بلکہ میں بغیر نام لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، جس کو اولیاء اللہ سے محبت ہے، وہ سارے لوگ یہاں آئیں، اور یہاں اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں سبوں کے لیے دروازہ یہ کھلا ہوا ہے۔ یہاں کوئی تمیز یہ نہیں کہ وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا، یہاں سارے مسلمانوں کے لیے، جس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، سارے مذاہب کے لوگ جاتے ہیں، ایسے ہی جو ہے اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سارے مذاہب کے لوگ آئیں، سارے سلسلے کے لوگ آئیں، تاکہ وہ آ کر کے یہاں سے فیض حاصل کریں اور یہاں سے ایک اچھا مسلمان بنیں۔ اگر وہ سمجھے کسی بھی خرافات میں ملوث ہیں تو الحمدللہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے سے انسان کی زندگی سنور جاتی، انسان کی پاکیزہ زندگی ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں، آپ بھی تشریف لائیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ تشریف لائیں اور مزار مقدس کی زیارت کریں، اور وہاں سے روحانی فیوز و برکات کو حضرات کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ تمامی حضرات کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ سید العارفین سراج السالکین حضرت علامہ مولانا الحاج صوفی مفتی شاہ اذان کاشی قادری چشتی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا 10 روزہ سالانہ عرس کل 20 دسمبر سے لے کر کے 29 دسمبر تک بڑی ہی تزک و احتشام کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ روحانی اور عرفانی مجلس ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں، سید العارفین سراج السالکین حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ صوفی مفتی اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بلی کامل صوفی واصفہ تھے، اور آپ کا خاندانی سلسلہ جو ہے خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ملتا ہے۔ سلسلے کے اعتبار سے آپ 4 طریقت کے جو امام ہیں، سلسلے عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، تمام مشائخ سے آپ کو خلافت حاصل ہے، اور آپ کے سب سے پہلے پیر و مرشد کا نام جو ہے سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ خدا بخش خنکار قادری بغدادی مدنہ پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس اعتبار سے آپ قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، مجددی بھی ہیں، یعنی آپ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے بھی ہیں۔ تو یہ شان و عظمت ہے سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اذان کاشی ایک ولیج کا نام ہے، ایک بستی کا نام ہے، اور اسی نام سے آپ اللہ کی یاد میں اس قدر آپ نے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزلوں کو آپ نے طے کیا کہ آپ اپنی بستی کے نام سے مشہور ہو گئے، آپ کا نام بھی ہے۔ تو آپ کو سلسلے چاروں سلسلوں کا خلافت آپ کو حاصل ہے۔ تو جو اس 10 روزہ سالانہ عرس کل میں تشریف لاتے ہیں تو ان کو سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کا فیض آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ آپ کو جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں آل فاطمہ ہیں، یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ کی بڑی اونچی شان ہے، بڑی نرالی شان ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 10 روزہ سالانہ عرس کل جو اس میں علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، اس نورانی مجلس میں شریک ہو کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ مجلس کا جو ہے میں آپ کو ایک ڈیٹ بتا رہا ہوں کب سے یہ مجلس عرس کل شروع ہوتی ہے، سالانہ عرس کل۔ تو یاد رکھیے آنے والا جمعہ یعنی 20 دسمبر سے لے کر کے 29 دسمبر تک یہ مجلس عرس کل جاری اور ساری رہتا ہے، اور پہلی زیارت جو ہوتی ہے بعد نماز جمعہ 20 دسمبر کو بعد نماز جمعہ مزار شریف کی زیارت ہوتی ہے۔ آخری زیارت کا جو وقت ہے وہ 28 تاریخ سیٹرڈے یعنی سنیچر کو بعد نماز فجر سے لے کر کے تا مغرب تک یہ سلسلہ زیارت کا سلسلہ چلتا ہے۔ اور دیکھیے زیارت کا جو ایک طریقہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب مزار شریف پہ جاؤ تو باوضو ہو کے جاؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جاؤ، بڑی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ کے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرو، اپنی مرادیں پیش کرو، تو اللہ والوں کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی سنی جاتی ہے۔ تو اس بارگاہ میں بھی یہی طریقہ ہے، کوئی نظر و نیاز کا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ آپ چادر کی یہاں بزنس ہے، یہ سب کوئی طریقہ نہیں ہے، بس آپ کو جانا ہے، بس زیارت کرنی ہے، وہاں سے فیض و برکات کو حاصل کرنا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ پہلا جمعہ جو ہے 20 دسمبر کو جمعے کی نماز کے بعد جو ہے زیارت ہوتی ہے، اس میں شریک ہوں، یا پھر نہیں تو 28 تاریخ جو سنیچر کا دن جو بعد نماز فجر سے لے کر کے مغرب تک جو زیارت کا سلسلہ چلتا ہے، آپ اس میں شریک ہو کر کے روحانی فیضان سے آپ مالا مال ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل
10 روزہ سالانہ عرس کل وہم و گمان سے بھی زیادہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور سارے مسلمان صرف ایسا نہیں کہ اذان کاچی کا ماننے والا، میرا جو ایک سندیش ہے، میرا جو پیغام ہے کہ سارے سلسلے جتنے ہندوستان میں خانقاہیں ہیں، ہم بٹے نہیں، ہم تقسیم نہیں ہوئے، اس لیے کہ صوفیہ کرام کا دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف حقانی والا یہاں پہ آئے، بلکہ میں بغیر نام لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، جس کو اولیاء اللہ سے محبت ہے، وہ سارے لوگ یہاں آئیں، اور یہاں اذان کاچی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سبوں کے لیے دروازہ یہ کھلا ہوا ہے۔ یہاں کوئی تمیز یہ نہیں کہ وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا، یہاں سارے مسلمانوں کے لیے، جس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، سارے مذاہب کے لوگ جاتے ہیں، ایسے ہی جو ہے اذان کاچی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سارے مذاہب کے لوگ آئیں، سارے سلسلے کے لوگ آئیں، تاکہ وہ آ کر کے یہاں سے فیض حاصل کریں اور یہاں سے ایک اچھا مسلمان بنیں۔ اگر وہ سمجھے کسی بھی خرافات میں ملوث ہیں تو الحمدللہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے سے انسان کی زندگی سنور جاتی، انسان کی پاکیزہ زندگی ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں، آپ بھی تشریف لائیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ تشریف لائیں اور مزار مقدس کی زیارت کریں، اور وہاں سے روحانی فیوز و برکات کو سمیٹ کر کے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔